احیاء علوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 581 کتاب المراقبہ والمحاسبہ جاری ہے، اور گزشتہ نشست میں مراقبے کی حقیقت اور اس کے درجات کے متعلق بات ہوئی تھی، اور اس میں مقربین کا ایک درجہ ہے جو جسے صدیقین بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا اصحاب یمین کا درجہ ہے۔ تو ان دونوں کے مراقبات کا تفصیلی بیان ہوا تھا کہ کس درجے کی مراقبے یہ کرتے ہیں، اور اس میں آخری بات یہ ہوئی تھی کہ ہر حالت میں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، عمل سے پہلے بھی اور عمل سے بعد بھی، تاکہ وہ تمام اعمال اس میں قصد، نیت، حرکت، سکون، سب چیزوں میں رضائے الہی کے مطابق وہ اعمال دیے جائیں۔ اور اس سلسلے میں جہالت کا عذر قبول نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر بعض جگہ پر کسی عمل کو انجام دیتے ہوئے دل میں کوئی یقینی امر واضح نہ ہو کہ آیا وہ رضائے حق کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پھر کسی اہل علم کے نور سے استفادہ کرے۔ اور اس میں پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ علماء دین کے نور سے روشنی حاصل کرے، اور ان گمراہ علماء سے دور بھاگے جو دنیا پر کتوں کی طرح گرتے ہیں، بلکہ اس سے اس طرح پناہ مانگے جس طرح شیطان لعین سے پناہ مانگتے ہیں، بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ ہی اللہ کی پناہ مانگے۔ انشاءاللہ اس سے آگے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تھی کہ میرے بارے میں اس عالم سے سوال مت کرنا جو دنیا کے نشے میں مدہوش ہو، ایسا شخص تجھے میری محبت سے دور کر دے گا۔ یہ لوگ میرے بندوں کے لیے رہزنوں سے کم نہیں ہیں۔ بہرحال جن دلوں پر دنیا کی محبت اور کثرت طمع اور شدت ہوس کے باعث تاریکی چھا جاتی ہے، وہ اللہ کے نور سے روشنی حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے کہ دلوں کو حق تعالیٰ سے روشنی ملتی ہے۔ جو شخص اس سے اغراض کرے گا اس کے دشمن سے تعلق رکھے گا، اس کی مبغوض اور ناپسندیدہ چیزوں یعنی دنیاوی شہوات سے عشق رکھے گا، وہ یہ نور کیسے حاصل کر سکے گا؟ گویا سالک راہ طریقت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے علم حاصل کرے، یا کوئی ایسا عالم تلاش کرے جو دنیا سے نفرت کرتا ہو یا دنیا میں اس کی رغبت ضعیف ہو، بشرطے کہ کوئی ایسا عالم نہ مل سکے جو بالکلیہ طور پر دنیا سے لا تعلق ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ شبہات کے موقع پر چشم بینا کو اور ہجوم شہوات کے وقت عقل کامل کو پسند کرتا ہے۔ ابو نعیم عمران بن حسین۔ دیکھیے یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کو جمع فرمایا۔ حقیقت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم بھی ہیں۔ چنانچہ جس شخص کے پاس شہوات سے روکنے والی عقل نہ ہوگی، اس کے پاس شبہات کو رد کرنے والی آنکھ بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی عقل ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے، اس بیچارے کے پاس عقل ہے ہی کتنی کہ اسے گناہ کر کے ضائع کر دے۔ آج کے دور میں اعمال کا علم باقی نہیں رہا۔ اصل میں لوگوں نے اس طرح کے علوم 1100 سال پہلی کی بات کر رہے ہیں، تو آج کل کیا ہے؟ یہ تو امام غزالی آج کل اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، تو اس دور میں پھر کیا حال ہوگی؟ آج کے دور میں اعمال کا علم باقی نہیں رہا ہے۔ اصل میں لوگوں نے اس طرح کے علوم سے دلچسپی ترک کر دی ہے۔ اب عام طور پر ایسے علوم کا چرچا ہے جو لوگوں کے ان خصومات میں ثالثی کا رول ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں جو اتباع شہوات کی بنا پر رونما ہوتے ہیں۔ ان علوم کا نام لوگوں نے فقہ رکھا ہے، اور علم دین کے فقہ کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، بلکہ اسے علم کی فہرست سے ہی خارج کر دیا ہے۔ اس فقہ کا تعلق صرف دنیا سے رہ گیا ہے، حالانکہ اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ لوگ ان امور میں مشغول نہ ہوں جن سے قلب کی فراغت متاثر ہو، تاکہ فقیہ
دین میں منہمک ہو سکے۔ فقہ کو دینی علوم میں اسی لیے جگہ دی گئی کہ یہ فقہ دین کا ذریعہ تھا، لیکن لوگوں نے اس کا مقصد ہی بدل دیا۔ اب فقہ اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ خوب جھگڑے اٹھائے جائیں، باریکیاں نکالی جائیں اور مذہب کے نام پر سب و شتم کیا جائے۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے جس کی پیشن گوئی اس حدیث میں کی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم لوگ ایسے زمانے میں ہو جو تم میں سب سے زیادہ عمل کی طرف سبقت کرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ خیر والا ہے۔ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جو توقف کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اسی بنا پر بعض صحابہ کرام نے شامیوں اور عراقیوں سے جنگ کرنے کے معاملے میں توقف کیا تھا، کیونکہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا۔ ان صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، اسامہ، محمد بن مسلمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ جو شخص شبہ کے مواقع پر توقف نہیں کرتا وہ خواہش نفس کا متبع ہے اور اپنی رائے کو فوقیت دینے والا ہے۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترجمہ: جب تو یہ دیکھے کہ بخل کی پیروی ہو رہی ہے اور ہوائے نفس کی اتباع کی جا رہی ہے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پر نازا ہے، تو تجھے خاص طور پر اپنے نفس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ جو شخص بلا تحقیق کسی مشتبہ امر میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے یا غور و خوض کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ان احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جو شخص بلا تحقیق کسی مشتبہ امر میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے یا غور و خوض کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کے ان احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کر۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، ظن سے بچو اس لیے کہ ظن بڑا جھوٹ ہے۔ اس حدیث میں ظن سے مراد وہ ظن ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ بعض عوام مشتبہ مسائل میں اپنے قلب سے فتویٰ لیتے ہیں اور اپنے ظن پر عمل کرتے ہیں۔ اس معاملے کی نزاکت اور شدت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی، اللہم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ ولا تجعل متشابہا علی فاتبع الہوی۔ اے اللہ، مجھے حق کو حق کی صورت میں دکھلا اور مجھے اتباع حق کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھلا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کر، اور مجھ پر امر حق مشتبہ مت کر کہ میں خواہش نفس کی پیروی کروں۔ وہ ایک بار ڈاکٹر فدا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ یہ پچھلے لوگوں کو حق اور باطل میں فرق کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ مثال کے طور پر اگر ہم آدم علیہ السلام کے زمانے سے بات کریں تو اگر حابیل و قابیل کا مسئلہ تھا تو وہ واضح ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیغمبر تھے اور باقی سارا کفر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی آپ آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل وغیرہ سارے کفار مکہ ایک طرف تھے، ان کا باطل واضح تھا، ان کا حق واضح تھا اصحاب کرام کا، اور ہم سے بعد کے لوگوں کا بھی واضح ہے، کیونکہ دجال اور امام مہدی ان کا فرق ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیچ میں خطرے میں، کہ جتنے بھی دین کے نام پر بھی اکثر آوازیں لگتی ہیں نا، ان کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور باطل کے نام پر بھی ان کا بھی گڑبڑ ہے سب کچھ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس یہ جو مسنون دعا ہے یہ پڑھنی چاہیے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہ اللہ پاک ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا دے، ورنہ یہ واقعی بڑا باریک مسئلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امور تین طرح کے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے ابھی جو فقہ کا ذکر کیا ہے، تو اس وقت جو جامعہ جو نظامیہ تھا اس میں یہ جو ابھی جس کو ہم درس نظامی کہتے ہیں، تو اس دور میں یہ اس لیے تھا کہ یہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہو یا اس میں نظامی کے ډیر زیات پرس دی نظامیہ یادوم نظامیہ خود هغه مدرسین هم چې کوم دغه نظام الحق توسی دغه وا او دا مولا نظام الدین شروع تو یہ ابھی جو علم فقہ اور اس پر ان کی لوگوں کے طلب پر انہوں نے یہ تنقید کی ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ اس دور میں یہ چیز
یہ رواج زیادہ تر یہ بن گیا تھا کہ اس علم کو حاصل کر کے لوگ سرکاری عہدے اور قضاء کے عہدے یہ حاصل کرنے کا شوق ان میں پیدا ہو گیا تھا، تو اسی کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امور تین طرح کے، ایک وہ جس کا اچھا ہونا ظاہر ہو اس کی اتباع کرو، دوسرا وہ کہ اس کا برا ہونا واضح ہو اس سے اجتناب کرو، اور تیسرا وہ جس کا معاملہ مشکل ہو، یعنی اس کے حق یا ناحق ہونے کا فیصلہ نہ ہو سکتا ہو، اسے عالم کے سپرد کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اقول فی الدین بغیر علم، اے اللہ حدیث بیان کړی دی هم ډېر اکثر دلائل لپاره ډېر حدیث اس نے یعنی حضرت مولانا غزالی صاحب نے جو ہے بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کی جو ہے حدیث سے اس کی بہت یعنی ہوتی ہے جی، حالانکہ اس زمانے میں بخاری شریف اور مسلم شریف اور نسائی یہ ابھی چھپے نہیں تھے، نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے ہے امام غزالی صاحب اتنے حدیث ہے بجوړېدو کې هغه مخته دي، ہاں هغه په 200 کال 300 کال کې جوړ شوي دي، سوچا دا دغه ده حدیثو کتابونه هغه جوړ، لکه تا خبر شي چاپ شوي نو عام شوي نو دا خبر شي امام غزالي رحمت الله علیه په 1600 کې څوک 1500 کې 400 کې دا 400 هجري کې صحیح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اقول فی الدین بغیر علم، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دین کے معاملات میں علم کے بغیر کچھ کہوں۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت علم اور امر حق کا انکشاف ہے، ایمان بھی ایک نوع کا کشف اور علم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس موقع پر ذکر فرمایا جہاں بندوں پر اپنے احسانات کا حوالہ دیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، یہاں فضل سے علم مراد ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ آیتیں حسب ذیل ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، واقعی ہمارے ذمے راہ کا بتلا دینا ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمے ہے، وعلی اللہ قصد السبیل، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، ہوائے نفس اندھے پن میں شریک ہے، اور حیرانی و پریشانی کے وقت توقف کرنا توفیق کی بات ہے، اور یقین کے ذریعے بہتر طور پر غم دور ہوتا ہے، کذب کا انجام ندامت ہے، صدق میں سلامتی ہے، بہت سے بیگانے اپنوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، بہت سے بیگانے اپنوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جس کا کوئی دوست نہ ہو وہ اجنبی ہے، اور صدیق وہ ہے جو غائب کی تصدیق کرے، سوء ظن تجھے کسی حبیب سے محروم نہ کر دے، کرم بہترین وصف ہے، حیا ہر احسان کا سبب ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز مضبوطی سے تامی جانے والی نہیں، اور زیادہ مستحکم سبب وہ ہے جو تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو، دنیا میں تیرے لیے اسی قدر ہے جس سے تو نے اپنی آخرت سدھاری ہے۔ رزق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ رزق ہے جسے تم تلاش کرو، اور دوسرا وہ رزق ہے جو تمہیں تلاش کرے، اگر تم اس تک نہیں پہنچ جاتے تو وہ خود تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو اور وہ ضائع ہو جائے اور تم اس پر واویلا کرو تو اس پر واویلا نہ کرو جو تمہیں نہیں ملی، اور اسے اس پر قیاس کر لو جو تمہیں مل گئی ہے، اس لیے کہ تمام چیزیں یکساں ہوتی ہیں، جو چیز آدمی سے فوت نہ ہو اس کے ملنے سے خوش ہوتا ہے، اور جس چیز کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا اس کے نہ ملنے پر رنجیدہ ہوتا ہے۔ تمہیں دنیا میں سے جو کچھ مل جائے اس پر خوش مت ہو، اور جو نہ ملے اس پر غم نہ کرو، بلکہ اس بات پر خوش رہو کہ جو تم نے آخرت کے لیے توشہ کر لیا ہو، اور ایسی چیز پر افسوس کرو جو پیچھے رہ گئی ہو، آخرت میں مشغول رہو، اور موت کے بعد زندگی کے لیے فکر کرو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نصائح ہیں۔ ہم نے یہ قیمتی نصائح
اس ایک جملے کے لیے نقل کی ہیں کہ حیرت کے وقت توقف کرنا ایک توفیقی امر ہے۔ بہرحال اب اپنے وہ مراقبے والے بیس کی طرف واپس آتے ہیں۔ بہرحال مراقب کی نظر سب سے پہلے اپنی فکر اور ارادے پر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہے یا نفس کی خواہشات کے لیے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اس کا ایمان مکمل ہو۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، دوسرے یہ کہ اپنے کسی عمل سے ریا نہ کرے، اور تیسری یہ کہ جب اس پر 2 معاملے پیش ہوں، ایک دنیا اور دوسرا آخرت کا، تو وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ ابو منصور دیلمی۔ اگر غور و فکر کے بعد کسی عمل کے بارے میں یہ نتیجہ نکلے کہ عمل مباح ہے لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسے ترک کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ امور ترک کر دے۔ مراقبے کی دوسری نظر۔ مراقبے کی دوسری نظر اس وقت ہو جب عمل شروع کرے۔ ابھی جو بات تھی تو یہ عمل شروع کرنے سے پہلی والی بات تھی کہ عمل شروع کرنے سے پہلے بندہ کیا سوچے کہ آیا وہ اس میں اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب عمل شروع کرنے کے وقت مراقبے کی دوسری نظر اس وقت ہو جب عمل شروع کرے، یعنی عمل کی کیفیت کا طالب ہو اور یہ دیکھے کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں، اور اس کی تکمیل میں میری نیت درست ہے یا نہیں، پھر اس عمل کو پورے طور پر انجام دے اور اسے مکمل طریقے سے بجا لانے کی کوشش کرے۔ یہ بات تمام احوال میں لازم ہے، اس لیے کہ آدمی کا کوئی لمحہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی عبادت کی نیت کرے، اس طرح وہ اپنے تمام احوال میں آداب شرعیہ کی رعایت پر قادر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو تو بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر المجالس مستقبل بہ القبلہ، بہترین نشست وہ ہے جس میں قبلے کا استقبال ہو، 4 زانو ہو کر نہ بیٹھے۔ دغت ہوئی پلے سے ہوئی خاجی خاں دا 4 زانو دے نہ خیر دا کو جس تڑی سی بیا ہو خیر اس لیے کہ بادشاہوں کے سامنے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، اور اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تمہاری نشست و برخاست پر مطلع ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں ایک دن 4 زانو ہو کر بیٹھ گیا، اچانک ایک غیبی آواز آئی کہ تو بادشاہوں کے سامنے اس طرح بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد میں کبھی 4 زانو نہیں بیٹھا۔ سونے میں بھی اس طرح کے آداب کی رعایت کرنی چاہیے، مثلا یہ کہ دائیں ہاتھ پر قبلے کی طرف رخ کر کے سوئے۔ ہم شب و روز کے تمام آداب اپنی اپنی جگہوں پر لکھ آئے ہیں، ان سب کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان سب کا تعلق مراقبے سے ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے آداب کی رعایت کرنا بھی مراقبے سے متعلق ہے۔ اصل میں بندے کی عام طور پر 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ طاعت میں ہوتا ہے یعنی نیکی میں، یا معصیت میں یعنی گناہ میں، یا کسی امر مباح میں۔ ان تینوں حالتوں کا مراقبہ الگ الگ ہے۔ چنانچہ پہلی حالت یعنی نیکی کا مراقبہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرے، پورے طور پر کرے، اس کے آداب کا لحاظ رکھے، اسے آفات سے بچائے۔ گناہ کا مراقبہ یہ ہے کہ توبہ کرے، اپنی حرکت پر نادم ہو، اس سے باز رہنے کا عزم کرے، شرمسار ہو اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ حالت مباح کا مراقبہ یہ ہے کہ اس کے آداب کی رعایت کرے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرے جو منعم نے عطا کی ہیں۔ بندہ ان تمام حالتوں میں مصائب اور راحتوں سے خالی نہیں رہتا، اسے مصائب پر صبر کرنا چاہیے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ صبر و شکر بھی مراقبے ہی میں داخل ہیں۔ بندے پر ہر حال میں اللہ کا ایک فرض ہے، خواہ وہ فعل ہو جس کا کرنا اس پر واجب ہے، یا امر ممنوع ہو جس سے باز رہنا اس کے لیے ضروری ہے، یا مستحب ہو
جس پر اسے اس لیے برانگیختہ کیا جائے تاکہ وہ اللہ کی مغفرت کے حصول میں سبقت کر سکے اور بندگان خدا سے آگے بڑھ سکے، یا امر مباح ہو جس میں اس کے قلب و جسم کی بھلائی ہے اور اس سے طاعت الہی پر مدد ملتی ہے۔ ان تمام امور کی حدود ہیں۔ دوام مراقبہ کے ذریعے ان حدود کی رعایت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ان تینوں قسموں میں ہر وقت اپنے نفس کی حالت اور کیفیت کا جائزہ لیتا رہے۔ اگر کسی وقت فرائض سے فارغ ہوا اور فضائل کی طرف متوجہ ہو تو اسے افضل ترین عمل کی جستجو کرنی چاہیے تاکہ اس میں مشغول ہو سکے، اس لیے کہ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود زائد نفع سے محروم رہ جائے تو وہ زبردست خسارے میں ہے۔ منافع فضائل اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، انہی منفعتوں کے ذریعے بندہ اپنی آخرت سنوارتا ہے اور دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کے لیے کما کر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کر۔ انشاءاللہ پھر باقی آئندہ۔